اور میں قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور مقام پر۔ آج ہمارے لیے قانون ہے، اصول ہے کہ بندہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نظر اٹھا نہیں سکتے، اٹھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر نماز میں دائیں دیکھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، بائیں دیکھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اپنی نظر کو وہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، سجدے والی جگہ پر نظر ہو، دائیں بائیں سامنے نظر نہیں اٹھانی چاہیے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کی نماز سبحان اللہ، وہ تو نماز با کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق سے کہو کہ یہ نماز پڑھائے، صحابہ کرام کی جماعت کروائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظمت اور مقام پائی ہے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جماعت کرواتے رہے ہیں۔ آہستہ سے بولیں، کوئی سن نہ لے نا۔ صدیق اکبر حضور کی موجودگی میں جماعت کروا رہے ہیں، یہ چھوٹا مقام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ فَقَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک سے یوں پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹا کر کے صحابہ اکرام کو دیکھنے لگے۔ حضور اپنی محنت کو دیکھ رہے ہیں، آقا صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، حضور کا مکھڑا ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کھلا ہوا ہے۔ فرمایا ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، آقا مسکرائے۔ آپ بھی مسکراؤ، حضور کی بات مسکرانے کی ہے تو مسکرایا کرو، مسکرانا بھی ثواب بن جائے گا۔ آقا مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کی ہنسنے کی کیفیت بن گئی۔ آقا مسکرائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہونے لگے، نماز چھوڑ کے پیچھے ہونے لگے کہ اب حضور آ رہے ہیں۔ تو فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کہا کہ جماعت کو جاری رکھو، نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز کو جاری رکھو۔ یعنی کہ نماز ہو رہی ہے اور ساتھ دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اسی عنوان پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جو سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تشریف لے کر کے گئے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ صدیق حضور ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے ظاہری طور پر، تو آپ جماعت کروا دیجئے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مؤذن نے اذان کہی، آپ نے نماز شروع کر دی۔ اتصلی بالناس فاقیم، نماز پڑھائیں گے آپ؟ تو فرمایا قال نعم، بالکل پڑھاؤں گا۔ تو فصلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کر دی، جماعت شروع ہو گئی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جماعت شروع کی ہی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ والناس بالصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، تو جب انہوں نے دیکھا تو صحابہ کرام نے یوں جگہ دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفوں میں جگہ دی۔ ہم نماز میں جگہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم نماز میں جگہ نہیں چھوڑ سکتے، صحابہ جگہ دے رہے ہیں، صفیں یوں سائڈ پر ہو رہی ہیں، حضور کو جگہ دی جا رہی ہے۔ فصفق الناس، تو صحابہ یوں کرنے لگے، اس طرح اپنے بائیں ہاتھ پہ، چونکہ باندھے ہوئے تھے ہاتھ، تو یوں دائیں ہاتھ پہ اس طرح مارنے لگے۔ مطلب یہ تھا کہ حضور آ گئے ہیں، صدیق اکبر کو پتہ چل جائے۔ اور میں قربان جاؤں صدیق کی نماز پر، وَقَانَ ابو بکر لا يلتفت فی الصلاۃ، ابو بکر اس طرح نماز میں گم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔
یہاں بولنی تھی سبحان اللہ ویسے، کیونکہ ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم پورے کاروبار کو نماز میں ہی حساب کر رہے ہوتے ہیں، پورے چاچے مامے کی لڑائیاں ہم نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، گمی ہوئی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں، بھولے ہوئے کام ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں، حساب و کتاب کے معاملات ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں۔ لیکن صدیق کی نماز ہے، صحابہ اکرام یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں لیکن صدیق اکبر نماز میں مگن۔ فلما اکثر الناس، جب کثرت سے یوں آوازیں شروع ہوئیں اور زیادہ صحابہ اکرام نے آواز نکالی، آواز یوں گونج پڑی، تو پھر صدیق ہوش میں آئے کیا ہوا ہے، یوں آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ تو ان کی بھی حضور پر نظر پڑ گئی۔ نماز میں ہے، ویسے نہیں ہے، نماز میں ہے، تو حضور پر نظر پڑ گئی۔ تو آقا کائنات نے فاشارہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے اشارہ کیا کہ جاری رکھو، نماز کو جاری رکھو۔ لیکن باوجود اس اشارے کے صدیق اکبر مصلی رسول سے پیچھے آ گئے اور پچھلی صف میں صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ گئے، آپ نے نماز پڑھائی، حضور صدیق کو نماز پڑھا رہے ہیں، صدیق صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کا انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے، نماز ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، جب میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم نماز کو جاری رکھو، تم پھر پیچھے کیوں آئے؟ جب میں نے حکم دیا ہے کہ تم نماز کو جاری رکھو، پیچھے نہیں آئے تو کیوں آئے ہو؟ اب جو بات صدیق اکبر نے کہی ہے، فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے منڈے وچ اتنی ہمت کتھوں کہ آپ اگے کھلوے تے حضور نو پیچھے کھلا رہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں آگے کھڑا رہے اور آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آگے کھڑا ہو جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے؟ یہ تو صحابہ کا ادب ہے، محبت ہے کہ صحابہ نماز میں بھی حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور یہاں اقبال جھوما، قلم جھومی علامہ اقبال کی اور بڑی پیاری بات کہی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ اقبال کہتا ہے صحابہ تو نماز بھی اس طرح پڑھتے تھے کہ دیدار مصطفیٰ ہی ہوتا رہے، حضور کا دیدار ہوتا رہے۔ یہاں